اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہمارا سیریز مختلف مذاہب میں تصور خدا میں خوش آمدید۔ اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم عیسائیت میں خدا کا تصور پر آج کی ویڈیو بنائیں گے۔ عیسائیت میں خدا کا تصور کیا ہے؟ عیسائیت یا مسیحیت سامی مذہب ہے اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس کے ماننے والوں کی تعداد 2 ارب سے زیادہ ہے۔ مسیحیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے اور انہیں درجہ پیغمبری پر فائز ہونے کے باعث اسلام میں بڑا مقام حاصل ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اسلام ہی وہ واحد غیر مسیحی مذہب ہے جو مسیحیت کو مانتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے وقت کا سچا مذہب تھا۔ اس سے قبل کہ ہم مسیحیت میں خدا کی تصور پر بات کریں، آئے ہم اسلام کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا جائزہ لیں۔ نمبر 1، اسلام واحد غیر مسیحی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان ضروری ہے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتا۔ نمبر 2، ہمارا مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ نمبر 3، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت معجزانہ طریقے سے ہوئی، جس میں کسی مرد کا کوئی کردار نہیں تھا، حالانکہ بعض مسیحی بھی اس حقیقت کو آج کے جدید دور میں تسلیم کرنے سے گریزا ہے۔ نمبر 4، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ نمبر 5، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے پیدائشی نابینوں کو بینا کر دیتے تھے اور کوڑوں کے مرض میں مبتلا لوگ اس کے ہاتھ سے شفا پاتے تھے۔ سوال یہ ہے، اگر مسلمان اور مسیحی دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے اور ان کا احترام کرتے ہیں تو پھر ان کے راستے کہاں جدا ہوتے؟ اسلام اور عیسائیت کے درمیان بڑا فرق مسیحیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی صفات کا حامل قرار دینے پر اصرار ہے۔ مسیحی مذہبی کتابوں کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح طور پر بے نقاب ہو جاتی ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی خدائی صفات کے حامل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور بائبل میں بھی ایک بیان ایسا نہیں ڈھونڈا جا سکتا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں اور یہ کہا ہو کہ میرے سامنے سجدہ کرو، جبکہ اس کے برعکس بائبل میں جگہ جگہ ملتے ہیں۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب یہ کلمات ملاحظہ ہو: میرا آسمانی باپ مجھ سے بہت عظیم ہے، میں شیطانی قوتوں کو خدا کی مدد سے ناکام بنا دیتا ہوں، خدائی انگلی کے اشارے سے شیطان بھاگ نکلتے ہیں، میں خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو کچھ سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور میرا فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ میں فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ جو آسمانی باپ کی مرضی ہوتی ہے وہی فیصلہ ہوتا ہے جو مجھے بھیج دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ وہ اللہ کے قانون کی تکمیل کے لیے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خدائی صفات سے متصف ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ وہ کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے پہلے آنے والی یہودی دین کی تصدیق اور اسے مزید مستحکم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ میتھو کی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب اس بیان سے اس کی مکمل تائید ہوتی ہے: یہ گمان مت کرو کہ میں سابقہ دین اور پیغمبروں کی تعلیمات کو ختم کرنے آیا ہوں، میں انہیں ختم کرنے نہیں بلکہ ان کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ چاہے آسمان اور زمین ٹوٹ پڑے، کتنے ہی مصائب کیوں نہ آ جائے، میں اللہ کے دین سے ذرا برابر بھی نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ اس کو مکمل کر دوں۔ جو کوئی ان چند خدائی احکامات میں سے ایک بھی توڑے گا، وہ لوگوں کو بھی ایسا ہی سکھائے گا تو خدا کے ہاں رذیل اور ٹکرایا ہوا قرار پائے گا، مگر جو ان تمام احکام پر خود بھی عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا تو خدا کے ہاں بلند درجات پائے گا۔ یہ تھی بائبل میتھو 20:17-5 کی اقتباس۔ حضرت عیسیٰ خدا کے پرستادہ تھے۔ بائبل میں کئی مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کی پیغمبرانہ نوعیت کا تذکرہ ملتا ہے۔ جو الفاظ تم میرے منہ سے سن رہے ہو میرے نہیں بلکہ آسمانی باپ کے ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ زندگی تمہاری ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تاکہ وہ جان لیں کہ تم ہی سچے خدا ہو اور عیسیٰ مسیح جیسے
تو نے بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے میں خدائی صفات کی معمولی تاثر کی بھی تردید کی۔ اور سنو، ایک شخص آیا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرے آقا، مجھے کوئی سی نیکی کرنی چاہیے کہ میں اس کے ابدی زندگی پاؤں۔ آپ نے جواب دیا، تم مجھے عظیم آقا کیوں کہتے ہو؟ عظیم تو بس ایک ہے اور وہ خدا ہے، لیکن اگر تمہیں زندگی ابدی مل جائے تو تم خدا کے احکام پر عمل کرنا۔ یہ انجیل ایتو دی بائبل میتھو 5:17 میں ذکر ہے۔ بائبل کا یہ فرمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدائی صفات کا حامل ہونے کا اور ان کی قربانی کے عوض مسیح قوم کی بخشش کے مسیح نظریے کی تردید کرتا ہے، کیونکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بخشش و نجات کے لیے اللہ کی احکام پر عمل کو ضروری قرار دے رہا ہے۔ تو پھر عیسائی کیسے کہتے ہیں کہ اس کی بخشش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرے گا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتا ہے کہ بخشش کرنے والا ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 3، ناصرہ کا مسیح جو خدا کا برگزیدہ بندہ تھا۔ بائبل کا یہ بیان اسلام کے اس عقیدے کی تائید کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے۔ اے بنی اسرائیلی، الفاظ سنو، ناصرہ کا مسیح تمہارے درمیان خدا کا برگزیدہ بندہ ہے، جسے خدا نے معجزوں، کرامات اور نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا ہے، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ نوٹ: نصرہ نامی شہر عیسائیوں کا مقدس مقام اس وقت شمالی اسرائیل میں واقع ہے۔ بائبل تثلیت کے مسیح عقیدے کی ہرگز تائید نہیں کرتی۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خدائی احکام ملے تھے، ان میں پہلا حکم کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے خدائی حکم بتاتے ہوئے کہا تھا، شما اسرائیل ادونائی الن ہدا اخت۔ عبرانی زبان کے اس فرمان کا مطلب ہے، سنو اے بنی اسرائیل، ہمارا مالک خدا واحد ہے۔ نظریہ تثلیت بیشتر مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کی ذات میں باپ، بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اور پاک روح جو خدا کی روح ہے مجسم ہے۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ عیسائیت میں تصور خدا وحدانیت ہے۔ عیسائی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں، اس دنیا کو بنانے والا، اس سسٹم کو چلانے والا، سورج، چاند، ستاروں کو اپنے ہی وقت پر سامنے لانے والا اور ساری دنیا کے نظام کو کنٹرول کرنے والا ایک ہی ذات ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے۔